السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج جو آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کیے جائیں گے وہ معراج شریف کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سامعین، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہیں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے۔ واقعات معراج قرآن کریم اور احادیث سے جو ثابت ہیں، اس کے مختصر واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، سبحان، پاک ہے، پاکی ہے، ہمارے رب کی پاکی ہے کہ وہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ سبحان الذی، جس نے اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے کسی حصے میں، لیلاً من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک۔ کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین، واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، معائنہ فرمایا، اس کے تعلق سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ معراج شریف کے تعلق سے شاعر نے جو منظوم خیالات اپنے پیش فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس کے بعد پھر چند واقعات اور پھر معراج شریف میں اللہ نے جو خاص تحفہ عطا فرمایا ہے اس کے تعلق سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آئیے پہلے معراج شریف کے تعلق سے جو شاعر کے خیالات ہیں منظوم، وہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے،
یہ مسرت ہے کس کے ملاقات کی، عید کا دن یا آج کی رات ہے۔ نور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ وہ حبیب خدا سید المرسلین، خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے۔ طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، جس کا یک معجزہ آج کی رات ہے۔ باغ عالم سے باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت جھکا آج کی رات ہے۔ اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ شاعر کا جو تخیل ہے، اپنی بساط کے مطابق اس نے اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ چند اشعار تھے۔ اب اس کے بعد آئیے واقعات معراج اختصار کے ساتھ، میرا اتنا علم نہیں کہ میں آپ کو سیراب کر سکوں، مختصراً جو میرے علم ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال 3 مہینے یا 4 مہینے کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے حضرت جبریل امی سے کہا کہ جاؤ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو یہاں لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا کہ جبریل، حوروں غلمانوں سے کہو کہ وہ اپنے تئیں زیب تن اچھے سے اچھے فاخرہ لباس میں ملبوس ہو جائیں، اور رضوان سے کہو کہ جنت کو آراستہ و پیراستہ کر دیں، اور مالک کو یعنی دوزخ کے داروغہ کو
کہو کہ وہ جہنم کی آگ آج کے حد تک بجھا دیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں نبی مکرم رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر پہنچے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، دونوں نے آ کر مجھے جگایا، پھر میرے سینے کو چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، پھر اس کو سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو دوبارہ سی دیا گیا۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو یہ چوتھی مرتبہ چاک کیا گیا، اور واقعات دوسرے الگ ہیں وہ کیوں کیا گیا، لیکن اس وقت صرف معراج کے تعلق سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھی گئی، قوت رکھی گئی۔ بہرحال جب پھر آپ کو زمزم کے پاس لایا گیا، وضو کروایا گیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہاں سے جبریل اور میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پیش کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پیش کیا گیا تو براق کودنے پھاندنے لگا، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے براق تو جانتا نہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو براق نے کہا کہ اے جبریل امی میں جانتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری ایک التجا ہے، ایک میری گزارش ہے، ایک میری ریکویسٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے علاوہ بہت سے براق پیدا فرمائے ہیں، لیکن مجھے منتخب فرمایا گیا محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جس طرح آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج یہاں مسجد اقصیٰ سے لے جا رہا ہوں، ایسی آخرت میں بھی یہ کام مجھے ملے، یہ میری التجا ہے، یہ گزارش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس براق پر تشریف فرما ہوئے اور چلنے لگے اب مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد الحرام سے کہا جاتا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی مسافت 40 دن کی مسافت، مختلف روایتیں ہیں۔ تو بہرحال ایک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ راستے میں آپ نے دیکھا ایک جماعت کو، ایک مقام پر حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ مقام طور سینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں بات چیت کی ہے۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آگے چلے۔ پھر حضرت جبریل امی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی 2 رکعت آپ نماز پڑھیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھا تو پھر پہلے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت جبریل امین سے فرشتوں نے پوچھا، آپ نے دستک دی وہاں دروازے پر پہلے آسمان کے، تو کہا گیا کہ کون ہیں؟ کہا میں جبریل ہوں اور ساتھ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرشتوں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ انہوں نے کہا یا نبی الصالح یا اخی الصالح مرحبا بک۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتے رہی۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر، پانچویں چھٹے آسمان پر، پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرایا، تو آپ نے دیکھا لبے دریا گئے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ کو دیکھا آپ نے لوگوں کی کہ وہ زمین میں دانہ بوتے ہیں، جبھی کھیتی ان کی تیار ہو جاتی ہے اور جبھی وہ فصل کاٹ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کے خاطر دین کے کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ان کی مثال دیا ہے کہ وہ ان کو نیکیاں اس طرح ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جماعت کو کہ فرشتے ایک شخص کے سر پر، ایک جماعت کو دیکھا کہ اس میں ایک اس کو پتھر سر پہ مارتے ہیں تو وہ پتھر دور جا گرتا ہے، اور وہ پتھر کی مار کی وجہ سے اس شخص کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے وہاں جاتے ہیں، پتھر لاتے ہیں، لانے تک اس کا پھر یہ سر جوں کا توں جیسے کا ویسا پھر جڑ جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، تارک الصلاۃ ہیں، جماعت کے بھی چھوڑنے والے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ایک جماعت کو کہ ان کو آگ کی سولی پر لٹکایا گیا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سرے بازار بیٹھ کر لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے تھے، لوگوں کو ہنسانے کے خاطر دوسرے لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جماعت کو آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کی اچھی سے اچھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف مردار گوشت رکھا ہوا ہے، نجس ناپاک۔ یہ لوگ اچھی اچھی نعمتوں کو چھوڑ کر وہ نجس ناپاک گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بیوی پاک شوہر عطا فرمایا، لیکن وہ اللہ کی اس نعمت کو چھوڑ کر بری حرام کاری میں، زنا کاری میں مبتلا ہیں، اچھی نعمت کو چھوڑ کر یہ نجیس و ناپاک چیز کی طرف لپک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اور دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو حضرت جبریل امین نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو خود وہ نیک اعمال کرنے کے لیے پس و پیش کرتے تھے، اور بادشاہوں امیروں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی جھوٹی باتیں ان تک پہنچایا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک مرغ ہے بڑا، اور وہ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اس کی تسبیح یہ ہے: سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیسا مرغ ہے، یہ کون مرغ ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مرغ کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ جب رات تہائی ہو جاتی ہے تو یہ مرغ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو پھر دنیا میں جو مرغ ہیں اس کی آواز کو سن کر یہاں کے مرغ، یہ دنیا کے مرغ پروں کو جھاڑتے ہیں، بانگ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے وہاں نعمتوں کو دیکھا۔ اس کے بعد پھر عرش الہی پر آپ تشریف لے گئے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پورے واقعات میں عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مقام آیا کہ آپ براق پر تھے، سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں اس مقام سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں آ سکتا، آپ کو دوسرے فرشتے لے جائیں گے۔ بہرحال پھر آپ کو رف پر لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ۔ تمام مالی بدنی ساری خوبیاں، ساری عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ تو علماء کرام یہاں ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: السلام علیکا، علیکا تجھ پر، واحد کا صیغہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا السلام علینا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا السلام علیہ، نہیں فرمایا۔ قاعدے کے اعتبار سے تو السلام علیہ ہونا تھا کہ سلامتی ہو مجھ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ یہاں حرف عطف ہے، دو جملوں کو ملانے کے لیے عربی کا یہ قاعدہ ہے، حرف عطف آتا ہے۔ جیسے انگریزی میں اینڈ آتا ہے غالباً، کہ دو جملوں کو، جیسے بوائز اینڈ گرلس، تو دونوں جملوں کو ملانے کے لیے ایک بیچ میں جو اینڈ ہے، ویسا ہی یہ حرف عطف ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ تو یہاں علماء کرام یہ نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ علینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاران امت کو اپنی کملی میں سمیٹ لیا، السلام علینا فرمایا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیکوکار بندے۔ تو سلامتی بہرحال اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ نے آپ پر سلامتی فرمایا تو آپ نے ساری ہی امت کو سلامتی میں لے لیا۔ آگے پھر جو فرشتے تھے وہاں، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، محمد عبدہ و رسولہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے۔
تو بہرحال یہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں یہاں سے جب جاؤں تو کیا لے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز اور 6 مہینوں کے روزوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو آپ نے جب لے کر واپس ہو رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا ہے؟ تو کہا 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی کمزور امت اتنا بوجھ اٹھا نہ سکے گی، آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیے اور پھر اس میں تخفیف کرائیے، کمی کرائیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے۔ بہرحال پھر اس کو جو ہے 5 نمازوں کا مسئلہ رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کے روزے آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر ادا فرمائیں، اور پھر وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف پر تشریف رکھے۔ پھر وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا پہ براق پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ پھر جب آپ تشریف لائے یہاں تو جس حجرے سے آپ تشریف لے گئے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ حجرے کی زنجیر ہل رہی ہے، جہاں وضو فرمائے تھے آپ وہاں کچا پن باقی ہے، اور آپ کا بستر مبارک گرم ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو تحفہ ملا نماز کا تحفہ، وہ تحفہ آسمانوں پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، آج اتنی بڑی نعمت سے ہم کتنی غفلت برتتے ہیں، اس کے تعلق سے اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ نماز کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت کتنے نمازی ہیں؟ آپ جائزہ لیں گے تو مشکل سے 5% مسلمان نمازی ہوں گے، اور یا 10% ہوں گے۔ 10% میں بھی آپ دیکھیں گے تو 50 قسم کی خرابیاں، اختلافات، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن، کوئی ایک جماعت کا ہے، کوئی ایک جماعت کا ہے، کوئی ایک جماعت والا اس جماعت کو پسند نہیں کرتا، یہ ایک جماعت والا دوسری جماعت کو پسند نہیں کرتا، اور نماز تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن اختلافات اتنے ہیں۔ پہلے تو نماز ہی ادا نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حیات تو آج بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جیسا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے۔ تو اس وقت منافقین کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ دے۔ آج مسلمان کتنے نمازی ہیں، کیسے نمازی ہیں، یہ کوئی محتاج بیان نہیں ہے بات۔ نماز کتنی بڑی دولت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ علق کی آخری آیت کا بھی یہ ٹکڑا ہے، میں وہ پڑھوں تو سب پہ سجدہ کرنا لازم آ جائے گا، اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ عرض کر دوں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی قرب الہی حالت سجدہ میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو بہت ہی قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسی بڑی نعمت سے ہم کتنے دور ہیں، کیسا ماحول ہے،
کتنی گندگیاں پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نماز کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو نماز میں اللہ نے رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ وہ ہے بے شک کہ اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے ساتوں زمین و آسمان میں، اور والطیر الصافات، ہوا میں جو پرندے اڑتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کل قد علم، ہر ایک اپنی نماز کو جانتا ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اپنی تسبیح کو، اپنی حمد و ثنا کو، کہ خدا کو کس طرح کیسے یاد کریں، ہر ایک کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چڑیا چوں 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 کر رہی، چہچہا رہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چوں چوں کہہ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنی لغت میں، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاتھی چنگھاڑ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنگھاڑ رہا ہے، نہیں، وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، وہ اپنی زبان میں خدا کی نماز پڑھ رہا ہے۔ شیر دھاڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاڑ رہا ہے، نہیں، وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ بکری میاں میاں کرتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میاں میاں کر رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اس کی اپنی نماز کا وہی طریقہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمینوں آسمانوں میں اس کی حمد و ثنا، اس کی توصیف، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کوئی آگے ارشاد فرما رہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ساتوں زمین و آسمان میں ایسی ہو جو اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اس واسطے کہ ان کی لینگویج الگ ہے، تمہاری لینگویج الگ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو جانوروں کی لینگویج ہوئی، ہم انسان ہوتے ہوئے انسان کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں آندھرا پردیش میں رہتے ہیں، یہاں تیلگو چلتی ہے، تو تیلگو والا اگر مراٹھواڑے میں چلے جائے تو وہاں مراٹھی بولی جاتی ہے، تو تیلگو انہیں مراٹھی میں کہتا ہے، یہ تیلگو والا مراٹھی الفاظ سمجھ نہیں سکتا۔ اب وہ جو ہے آگے کرناٹک میں چلے جائے تو وہاں کنڑی بولی جاتی ہے، تو وہ یہ انسان ہوتے ہوئے انہیں تیلگو جانتا ہے، کنڑی زبان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح گجرات میں چلا جائے تو گجراتی زبان چلتی ہے، انسان ہوتے ہوئے یہاں کا شخص وہاں کی زبان نہیں سمجھ سکتا، اگر جانتا ہو الگ بات ہے، لیکن عمومی طور سے تو سب کو نہیں آتی، کوئی ایک آدھ جاننے والا ہو تو وہ جانتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یورپ چلے جائے تو وہاں انگریزی چلتی ہے، تو وہ سامنے رہتے ہوئے بھی انگریزی نہیں سمجھ سکتا، کیوں کہ اس کی زبان الگ ہے۔ تو عرب میں چلے جائے تو وہاں کی زبان الگ ہے، وہاں عربی بولی جاتی ہے، تو یہاں کا جانے والا چونکہ عربی نہیں جانتا تو سامنے رہتے ہوئے بھی انسان ہونے کے باوجود انسان کی زبان کو، لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا، تو ایک جانور کی لینگویج کو کیا سمجھ سکتا؟ تو اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، وہ ہر ایک کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور ہر ایک اپنی نماز سے واقف ہے،
اپنی واقفیت کی بنا پر ہی اب اسی طرح وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ارے وہ تو میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، میری نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن تم ان کی نماز کو سمجھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ انہو کان حلیما غفورا، وہ بردبار ہے، بے شک وہ جانتا ہے اور بخشنے والا ہے. تو میرے بھائیو، نماز کی اہمیت کے تعلق سے میں نے عرض کیا، اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر دیکھا ایک جماعت کو فرشتوں کی کہ وہ حالت قیام میں ہیں، بس جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ جانے کب تک وہ حالت قیام میں ہی رہیں گے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ حالت رکوع میں ہیں، جب سے پیدا ہوا ہے رکوع کی حالت میں ہے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اور بیان کرتا ہی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو آپ کو بھی وہ بہت اچھا معلوم ہوا. پھر آپ جب تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک جماعت کو فرشتوں کی کہ وہ حالت سجدہ میں ہیں، اور جب سے پیدا ہوا ہے سجدے کی ہی حالت میں خدا کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف تقدیس بیان کر رہا ہے. تو آپ کو وہ بھی اچھا معلوم ہوا. پھر آپ نے چوتھے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ فرشتوں کی جماعت ہے جو حالت قعدہ میں ہیں، جس میں التحیات ہم پڑھتے ہیں قعدہ، اس کی حالت میں ہے، وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خواہش کے مطابق ہماری نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے قیام فرض فرما دیا، رکوع فرض فرما دیا، اور قعدہ فرض فرما دیا، سجدے فرض فرما دیا. تو آپ کی جو آپ کو جو اچھا معلوم ہوا، بھلا معلوم ہوا میرے آقا کو، ہمارے آقا کو اللہ نے آپ کی خواہش کے مطابق ہماری نمازوں میں یہ تمام فرشتوں کی عبادتوں کو داخل فرما دیا. میرے بھائیو، اور ایک بات عرض کروں، ہم کائنات کے ذرے ذرے پر اگر نظر ڈالیں گے تو ہم کو نماز کی حالت نظر آئے گی. ہم جھاڑوں پر نظر ڈالیں گے تو حالت قیام ہم کو نظر آئے گا، وہ قیام کی حالت میں ہے. اور ہم چوپایوں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ حالت رکوع میں ہیں. اب ہم جب حشرات الارض پر نظر ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ حالت سجدہ میں ہے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ان کی اور حالت نہیں ہے. اور ہم پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ حالت قعدہ میں ہے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی نمازوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نماز میں جمع فرما دیا. جھاڑوں جیسا قیام بھی ہے ہماری نمازوں میں، اور پہلے آسمان کے فرشتوں کا قیام بھی ہے، دوسرے آسمان کے فرشتوں کا رکوع بھی ہے ہماری نماز میں، اور دنیا میں چوپایوں کے رکوع کی حالت بھی ہماری نماز میں ہے. تیسری حشرات الارض کی جو حالت ہے وہ سجدوں کی حالت، وہ حالت سجدہ میں ہے، اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کی نماز کو بھی اللہ نے ہماری نماز میں داخل فرما دیا. اور چوتھا پہاڑ جو حالت قعدہ میں ہیں یہاں، اور وہاں چوتھے آسمان پر فرشتے اس حالت میں ہیں. بہرحال کائنات کی ساری نماز کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اللہ نے داخل فرما دیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کیسا بڑا کرم ہے، اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بہرحال میرے بھائیو، باتیں تو بہت ہیں، آپ انشاءاللہ علماء کرام سے اس کی تفصیلات سماعت فرمائیں گے. میں بس اور آخر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے، میری یہ التجا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی طرف توجہ فرمائیں. خدا کے لیے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ان پر نظر رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے، پھر سارے عالم کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائیں،
میرے والدین کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین و مسلمات اس عالم سے جا چکے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے یا اللہ، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم، فضل کا، بخشش کا، معافی کا معاملہ فرما، بخش دے، معاف کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ سارے عالم میں امن و امان، سلامتی کے فیصلے فرما، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ جتنے لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں سارے عالم میں، یا اللہ ان سب کو آزادی عطا فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم، فضل کا معاملہ فرما۔ جتنی لڑکیاں اور لڑکے اے اللہ شادی کے قابل تو ہیں لیکن اسباب نہ ہونے سے شادیاں رکی ہوئی ہیں، سارے عالم کے مسلمان بچے اور بچیوں کی شادیوں کے اچھے سے اچھے انتظام فرما، حالات بنا، اسباب بنا، اور ان کی نیکوکار لوگوں کے ساتھ، صالحین و صالحات کے ساتھ ان کی شادیاں فرما، ان کے رشتے فرما۔ پروردگار عالم جتنے بے اولاد لوگ ہیں مسلمان ان کو صاحب اولاد بنا، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ پروردگار عالم سارے ہی مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم، فضل کا، بخشش کا، معافی کا معاملہ فرما، بخش دے، معاف کر دے، رحم و کرم فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سارے ہی مسلمانوں کو نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ ہم سارے ہی مسلمانوں کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ حلال کی روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔